کے اس شاندار سفر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ولید ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا, اتنے سارے شوق اور خاص طور پہ جو ماؤنٹینئرنگ ہے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ویسے اسٹارٹ کیسے ہوا؟ تھوڑا ہمیں اپنی جرنی بتائیے گا. اچھا, سب سے پہلے تو آپ دونوں کا شکریہ اور باخبر سویرا کی ٹیم کو کشمیر سے ٹھنڈا ٹھنڈا سلام. اور بیسیکلی جو ماؤنٹینرنگ ہے یہ کوئی اچانک نہیں اسٹارٹ ہوا. اس سے پہلے بھی میں ٹریکنگ بھی کر رہا تھا اور اس کے علاوہ فوٹوگرافی بھی کر رہا تھا اور آف روڈنگ بھی. تو یہ ساری چیزیں نیچر کے ساتھ الائن تھی. تو یہ ہے کہ اس میں کریڈٹ میرے فادر کو بھی جاتا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ساتھ رکھا. اور ارلی 2000 میں جو نارتھ کا ٹرپ کیے اور اس کے علاوہ نیلم ویلی میں جو 2003 میں سیز فائر کے بعد دیکھنے کا موقع ملا جو را فارم میں تھا, وہ ایک چیز لائف کا حصہ بن گئی. اور اسی طرح ابھی یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو میں اس کو پرسو کر رہا ہوں. اچھا ولید, یہ تو بتائیے گا اس وقت بھی آپ کسی چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں بڑا حسین منظر دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. اور آزاد کشمیر میں اگر کوپیمائی کی بات کی جائے تو سہولیات نہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ مہم کیسے مکمل کی, کیسے یہ سب تمام طرح اپنے شوق پورے کیے؟ یہ جو اپنے گھر چھت کھڑا پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مظفرآباد کی چوٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور یہ ہے کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر تو اس طرح کی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. اور میں پہلا ماؤنٹینئر ہوں جس نے یہ اس طرح کی میٹر کی پیک ہے. تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی نیکسٹ منتھ ہمارا پلان یہ ہے کہ 1000 میٹر کی کریں کوئی, تو اس کے لیے بھی کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ جو ینگر آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کہ جو ہے ان کے لیے راستہ بھی ہموار کریں جو آنا چاہتے ہیں ماؤنٹین میں. اچھا, تو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ سب سے چیلنجنگ کون سی مہم رہی آپ کی, اور اگلی کوپیمائی مہم پھر کیا ہوگی؟ اچھا, چیلنجنگ تو ابھی اسپینڈک کے کوئی نہیں ہے کیونکہ میں قطر میں ہوتا ہوں, وہاں پہ ہی جاب کر رہا ہوں. اور وہاں سے میں آیا تقریباً 2 اگست کو آیا تھا لاسٹ ایئر. اور یہ ہوا کہ ایک دن روکا ہوں گھر پہ اور 3 اگست کو میں نکل گیا تھا ادھر ایکسپیڈیشن کے لیے. تو آپ ایک سی لیول سے کہ میں اس ایکسپیڈیشن کے لیے آنا. اور چلیں, اچھا انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بک ود ویو, اس کے بھی انہوں نے تمام تر جتنی بھی مہم انہوں نے کی ہے اور اس کے علاوہ جو چوٹیاں سر کی ہیں اس کے بارے میں بڑی انفارمیشن لکھی ہے. تو اگر کوئی بگنر لیول پہ ہے اور وہ مہم جوئی کا شوق رکھتے ہیں تو وہ اس کتاب سے بھی بڑی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ دین اگین ہمارا ملک اتنا پیارا ہے, اتنے حسین نظارے ہیں, اتنی بلند و بالا چوٹیاں ہیں, اور اگر آپ ناردرن سائڈ پہ جائیں تو آپ کو کیا کیا منظر دیکھنے کو نہیں ملتے, وچ آئی ریئلی مس. بٹ دین اگین یہ وہ تمام تر جگہیں ہیں جہاں پر انسان کو زندگی میں ایک دفعہ وٹنس تو کرنی چاہیے. لیکن میرا یہ آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ناردرن ایریاز میں جائیں, جب بھی ایسے خوبصورت مقامات پر جائیں, وہاں جا کے پلیز گندگی نہ پھیلائیں, پلاسٹک باٹلز نہ پھینکیں, پلاسٹک کی تھیلیاں نہ پھینکیں, کیونکہ دیکھیں یہاں تک لوگوں کی رسائی بہت مشکل ہوتی ہے. یہاں پہنچ کے کوئی صفائی کرنے کا بندوبست بھی نہیں ہو سکتا نا, یہاں پر آپ نے جو گند مچایا وہی صاف کر کے آنا. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. دوسرے لوگ کیمپنگ پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, لیکن ذرا ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں, ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور جب ہم سہولیات کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اس میں اور بھی گنجائش ہے, اس کو مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ ماؤنٹینئر ولید موجود تھے اور وہ ہمیں کچھ بتا رہے تھے اپنی مہم کے حوالے سے. تو ولید کنٹینیو کریے گا. آپ بتا رہے تھے کہ سہولیات کا فقدان ہے بٹ سٹل آپ اپنی جو جمع جوڑ ہے اس سے یہ تمام تر شوق اپنے پورے کرتے ہیں, تو کیسے کر پاتے ہیں؟ شکر ہے کہ ہم کہیں قطر میں جاب کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہاں سے جو ارننگ ہے تو اس کے بدولت کچھ نہ کچھ اپنے شوق پورے کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ شوق بہت ایکسپینسو ہے. اور اراؤنڈ 2 ملین پلس میں نے پاس سے اس کو فائنینس کیا تھا لاسٹ ایکسپیڈیشن کو. تو ابھی انشاءاللہ آگے پلان ہے 8000 میٹر پیک کرنے کا. تو اس میں تو کچھ جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کو سپورٹ کریں گے. تو دیکھتے ہیں ابھی کیا اس میں ہوتا ہے. اور اپنی بک کے بارے میں بتائیے گا, وہ بڑی مشہور ہے سوشل میڈیا پر, بک ود ویو. سو کیا اس میں آپ نے آپ کی جو مہم رہی ہیں ان کا ذکر کیا ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا اس بک کے بارے میں. اچھا, وہ بک جو ود ویو کا یہ ہے کہ اس میں ویژول ریپرزنٹیشن ہے. بیسیکلی مجھے بک ریڈنگ کا بھی شوق ہے, تو اس میں ایک یہ
چیز لے کے چل رہا تھا کہ بک ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کیا جائے، اور جو جتنی بھی میں جگہ وزٹ کرتا ہوں وہاں پہ بک کے ساتھ ایک پکچر ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا ہوتا ہے. اور فرینڈز چھیڑتے بھی ہیں کہ جب میری پکچر نہ آئے کہیں سے تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اس دفعہ کہاں چلی گئی بک آپ کی. تو یہ ایک ہے کہ انیشیٹو ہے کہ بک ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کیا جائے، تو اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ شوق بھی ہے فوٹوگرافی کا، تو یہ چیزیں لے کے چل رہا ہوں. تو ولید اب نیکسٹ آپ کا کیا گول ہے؟ کون سی چوٹی آپ نے سر کرنی ہے؟ جی یہ ابھی کیونکہ سیزن اوپن ہو چکا ہے، جون سے لے کے اگست تک یہ سیزن ہوتا ہے کلائمبنگ، تو انشاءاللہ پلان ہے، ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور 8000 میٹر کا پلان ہے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ جون اینڈ میں کریں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھینک یو تھے سو مچ کو پیما ولید ولید نثار. نثار.